انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بس اپنی مرضی کا فیصلہ ہم چاہتے ہیں۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہمارے اندر نماز، اعمال، روزہ، زکوٰۃ، جو اچھے اعمال کرنے کے اس کی رغبت بالکل ختم ہو چکی ہے، شوق ہی نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ کسی موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی آدمی لگے، ہم اس کو قتل کر کے غازی بن کے اپنی جنت پکی کر لیں۔ تو اس کا مطلب تو بھائی جان ایک یہ بھی تو نکل سکتا ہے نا کہ آپ خود ہی پہلے سے ہی کسی گستاخی کے انتظار میں تھے، یعنی آپ خود کسی کی گستاخی کے انتظار میں تھے، آپ خود گستاخی چاہ رہے تھے۔ معذرت کے ساتھ بھائی، میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بس کر دو بھائی۔ ایک ایسا انسان جو پوری دنیا کے اندر کروڑوں لوگوں کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کی زندگی کو، اللہ کی قرآن کو، دین کو، اسلام کو عام کر رہا ہے، ایک بات کیا اس کے منہ سے غلط نکل گئی ہے، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے ان کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ ایک انسان کی جان پر بنی ہوئی ہے یار، اور ہم اسی کو تکلیف دے رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے۔ ان کی بیویاں ہیں، بچے ہیں، اور اس انسان کو کروڑوں لوگ جانتے ہیں، خود اس کے اوپر کتنی ٹینشن ہوگی۔ ہم خود اپنے آپ کو غیروں کے لیے تماشا بنا رہے ہیں بھائی۔ بیرونی دشمنیوں کی ہمیں کیا ضرورت ہے، خود ہی آپس میں دستوں گریبان ایک دوسرے کے۔ مفتی طارق مسعود صاحب جیسی شخصیت، یہ نام آپ کو لگ رہا ہے کہ کیسے دبا دبا کر بول رہے ہیں، اس کے پیچھے حقیقت ہے کوئی، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ اتنا بڑا انسان ہونے کے باوجود، اتنا مشہور ہونے کے باوجود، اس کو پتا کہ جب میں سوشل میڈیا پر جا کر ہاتھ اس طریقے سے باندھوں گا تو کروڑوں دنیا مجھے دیکھے گی، کروڑوں لوگ میرا ہاتھ باندھا ہوا دیکھیں گے، اس میں میری انسلٹ ہے۔ لیکن وہ انسلٹ نہیں، انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ ان کی عزت اور بھی بڑھا دی ہے۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ معافی مانگ چکے ہیں، علماء نے بھی کہہ دیا بھائی بس کرو بھائی، نہیں جی ایک ہی سزا سر تن سے جدا۔ ایسا کرنے سے آپ غازی نہیں بن سکتے، یہ میرے سے فتویٰ لے لیں، میں لکھ کر دے رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ قاتل ضرور بنیں گے، غازی کبھی نہیں بنیں گے آپ، اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جائیں گے آپ۔ ایک عالم کا قتل ایک عالم کا قتل ہے، ایک جہان کا قتل ہے پورے کا۔ جی ہاں، یہ چھوٹی سی بات پر آپ لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں، کل یہ جملہ آپ کی زبان سے بھی نکلے گا، پھر دیکھنا، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، اور اللہ نکال کے دکھائیں گے۔ باز آ جاؤ، معافی مانگ لو اللہ سے۔ خدا کے بندو، بولنے سے پہلے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آپ کے پیچھے امت محمدیہ کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ آپ جسے درست بولیں گے وہ ان کی نظر میں درست ہو جائے گا، اور آپ جسے غلط کہیں گے وہ اس کو غلط سمجھ لیں گے۔ آپ لوگ انہیں حرمت رسول کے نام کے اوپر جذباتی بنا کر اپنی مسلکی لڑائیوں کے لیے استعمال مت کریں، خدا کے لیے۔ کل یہی لوگ قیامت کے دن آپ لوگوں کا گریبان پکڑیں گے اللہ کے سامنے، دیکھنا، یاد رکھنا کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو آپ لوگوں کو عالم سمجھتے تھے، آپ تو عالم تھے، تم نے ہمیں کیوں استعمال کیا؟ ربنا ہؤلاء اضلونا فآتہم ضعفین من العذاب، یا اللہ ان لوگوں کو پکڑو، انہوں نے ہمیں برباد کیا ہے۔ تو اس وقت دیکھنا کیا بنتا ہے پھر۔ اور اگر اللہ اور اس کے رسول نے کل بروز قیامت تم لوگوں سے یہ پوچھ لیا کہ میری حرمت کے نام پر ان لاکھوں لوگوں کو تم نے کیوں غلط استعمال کیا، تو کیا جواب دیں گے آپ اپنی کرسی بچانے کے لیے؟ کیا میں تم لوگوں کو، رسول اللہ نے اگر یہ پوچھ لیا کہ کیا میں تم لوگوں کو یہ دین دے کر گیا تھا، اس لیے دے کر گیا تھا، میری ہی امت کے ایک طبقے کو میری ہی حرمت کے نام پر، میری ہی امت کے ایک دوسرے طبقے کو قتل کرنے پر تم نے کیوں ابھارا، تو کیا جواب دیں گے آپ؟ جبکہ دوسرے لوگوں میں عالم اور مفتی بھی موجود ہیں، یعنی میں مفتی طارق مسعود صاحب کی بات کر رہا ہوں، اور مفتی بھی وہ کہ جن کے آباء و اجداد نے اپنی زندگیاں میرے دین کے لیے وقف کر دی تھیں، لٹا دی تھیں، ساری زندگی اللہ کا قرآن اور میری سیرت لوگوں کو بتاتے رہے، سمجھاتے رہے، سکھاتے رہے، منہ سے غلطی سے ایک لفظ کیا نکل گیا تو تم نے اس کو تماشا بنا لیا، کیا جواب دیں گے؟ اور اگر رسول اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ کیا میری زندگی میں ایسے واقعات آپ کو نظر نہیں آ رہے تھے کہ میں نے کتنے لوگوں کو معاف کیا، جبکہ وہ آدمی معافی بھی تم لوگوں سے مانگ چکا تھا، پھر بھی تم لوگوں نے اس کے ساتھ یہ کیوں کیا؟ اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئی، یہ وہی چیز ہے جو جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی ہوئی تھی، اور اس پر معذرت بھی انہوں نے کر لی۔ وہ تو شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وقت پر اپنے پاس بلا لیا، شہادت کا رتبہ دے کر، اور وہ بھی ایک شہادت نہیں، تین تین چار چار شہادتیں ایک ہی ٹائم میں ملی ان کو، ماشاءاللہ۔ اور پھر ان کے جنازے سے بھی یہ بات ثابت اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ یہ گستاخ انسان نہیں تھا، تاریخی جنازہ تھا، تاریخی۔ اور اگر وہ کچھ عرصہ اور بھی زندہ رہتے نا تو شاید وہاں بھی کوئی غازی نکل آتا جو اپنی جنت پکی کر لیتا۔ بھائی بس کرو، خدا کے لیے بس کرو یار، کب تک ان چیزوں میں پڑے رہو گے؟ کب تک امت کو غلط رہنمائی کر کر کے ان چیزوں پر اکسا کر ان کو قاتل بناتے رہو گے؟ کب تک یہ مسئلے کی لڑائیاں لڑتے رہو گے؟ منہ سے اقرار کرنا عشق رسول کا اور اللہ سے محبت کا، دعوے کرنا عشق رسول ہونے کے، یہ کافی نہیں ہوتے ہیں۔ خدا کے بندو، عمل تو دکھاؤ، عمل کہاں ہے، زندگی کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ جو جتنی معافیاں ہیں وہ تو دکھائیں آپ کہیں پر۔ کتنے لوگوں کو آپ نے معاف کیا ہے؟ جن لوگوں کو معاف کیا ہے ان کو معاف نہیں کیا ہے، ان پر آپ کا ہاتھ ہی نہیں پڑ سکا۔ یہاں ہاتھ پڑ رہا ہے، انشاءاللہ یہاں بھی نہیں پڑنے والا، یہ آپ کی بھول ہے بہت بڑی، بھول جائیں آپ اس بات کو، انشاءاللہ یہاں بھی کچھ نہیں ہونے والا۔